اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14واں عنوان جو ہے وہ ہے ایمان کی دلیلیں۔ حالانکہ اس ٹاپک پر ہم نے پہلے بھی گفتگو کیا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان کی دلیلیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایمان کی کیا دلیل ہے، ذرا بتائیے تو۔ ایمان کی دلیل کیا ہے صاحب؟ ایمان کی دلیل کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بات حدیث کی روشنی سے بھی واضح ہو گئی ہے، لہٰذا ہم نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا۔ آئیے اس پر ہم لوگ تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں کہ ایمان کی دلیلیں کیا ہیں، کیسے ہم پہچانیں گے کہ انسان ایمان والا ہے، کیسے ہم سمجھیں گے کہ ایمان ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایمان کی دلیل میں روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، اور نہ ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو رکن ارکان ہے، وہ تو اسلام میں آنے کے بعد وہ رکن ارکان ہمارا عمل ہے، ہمارا فعل ہے، ہمارا احکام کی پیروی ہے، اللہ کے احکام کی پیروی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا ہے، بلکہ یہ سب تو اسلامی ارکان ہیں اور فرائض ہیں، مگر دلیل کے لیے ان چار چیزیں کسی شخص میں اگر موجود ہوں تو سمجھ جائیے کہ وہ شخص ایمان والا ہے اور یقین والا ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، ایمان والا رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوگا۔ نمبر 2، اس کے نظر میں سونا اور مٹی برابر ہو جائے گا۔ نمبر 3، اس کو کسی کا خوف اور نہ ہی کسی کا غم ہوگا۔ اور نمبر 4، اپنے لیے بھی وہ وہی پسند کرے گا جو دوسروں کے لیے پسند کرے گا۔ یہ چار باتیں نہایت ہی تحقیق کے حوالے سے قرآن اور حدیث سے اخذ کرنے کے بعد ہم نے پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ جو ہے علماء بھی اس پر جو ہے کنسیڈر کریں گے اور ضرور اندازہ لگا لیں گے کہ میری یہ باتیں کہاں کہاں سے نکل کے آئی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہ چاروں باتوں کے ہم الگ الگ حوالہ جات بھی کبھی تفسیر سے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ فی الحال ہم لوگ صرف مغز پر بات کر رہے ہیں، چونکہ اس کا نام ہی ہے مغز اسلام، اور جوہر اسلام میں ہم جو ہے بغیر زیادہ دلیل دیے ہوئے ہم صرف مغز کی بات کرتے ہیں تاکہ ہم مغز حاصل کر سکیں۔ تو ایمان کی دلیلوں میں ہم نے دیکھا کہ چار چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہ چار چیزیں اگر چار خوبیاں ملتی ہیں ہمارے اندر تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور نہیں تو آپ ہم کو بے ایمان گھوشت کر دیجئے، یعنی ہم کو ایمان والا بالکل مت سمجھیے، اور یہی کسوٹی دوسروں پر بھی آپ لاگو کیجئے تاکہ اس کی ایمان کی پرکھ ہو سکے۔ پھر سے اس کو دیکھ لیں۔ پہلا، رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، یعنی اللہ رسول سے اتنی اس کو محبت ہو کہ دوسروں کی محبت اس کے سامنے ہیچ ہو، یعنی رشتہ داروں سے محبت کم ہو، والدین سے محبت کم ہو، بھائی بہن سب سے محبت کم ہو، لیکن اللہ رسول سے اس کو محبت بہت زیادہ ہو، اور اللہ رسول کے محبت میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جو دوسرے محبتوں میں نہیں کر سکتا ہو۔ یہ بات واضح ہو گئی، حالانکہ اس پر ہم نے پہلے بھی بات کیا ہے۔ اللہ رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ نمبر 2، اس کے نظر میں سونا اور مٹی برابر ہو جائے۔ مطلب کیا بھائی؟ مطلب یہ کہ اس کے پاس پیسہ ہو تب بھی اتنا ہی خوش ہو، اور پیسہ نہ ہو تب بھی وہ اتنا ہی خوش ہو۔ بولیے کتنی بڑی بات ہے، کتنا مشکل کام ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہوں تو جو بڑا فخر سے جو ہے اترا کے چلتا ہے، لیکن اگر فقیر ہو تو اس کا اکاؤنٹ زیرو بھی ہو تو بھی اترا کے چلے، تب سمجھیے وہ ایمان والا ہے نا۔ یعنی ایمان کی یہ دلیل ہے کہ پیسہ نہیں بھی ہو تو بھی اللہ کے توکل میں وہ جو ہے خوش اترا کر چلے، اور اللہ کے بھروسے پر وہ جیتا رہے، اور یہ سوچے کہ اللہ تعالی ہمارے حاجتوں کو جیسے سب ہمیشہ سے پورا کرتا آیا ہے، اکاؤنٹ نیل ہے پھر بھی پورا کرتا رہے گا۔ یہ اس کے مستقل ایمان اور مکمل ایمان کی دلیل ہے، نہ کہ اس کے پاس مال بہت ہو تب وہ اللہ کہے، تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ تو مال پر ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے نظر میں سونا اور مٹی برابر ہو۔ اگر سب کچھ مل گیا تو بھی ٹھیک، نہیں ملا تو بھی ٹھیک، یعنی اس کے پاس اگر کچھ حاصل ہے، کچھ مال و متاع ہے تو بھی اسی حال میں رہے، اس کا دل و دماغ اسی حال میں رہے، اور مال و متاع نہیں ہے
بالکل خالی ہے تو بھی اس کی کیفیت نہیں بدلنی چاہیے، اس کے اندر گھبراہٹ نہیں آنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا دلیل ہے ایمان کا، اس سے ہم لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے لوگوں کی پہچان اکثر و بیشتر ہو جاتی ہے۔ پریکٹیکلی لائف میں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اس کو کسی کا خوف نہ ہو اور کسی کا غم اس کو نہیں ہو، کچھ کھو جانے کا غم نہیں ہو، کچھ ہو جائے، کچھ نقصان ہو جائے تو بھی وہ زیادہ غمگین اور رنجیدہ خاطر نہیں ہوتا ہے، وہ صبر سے خاموشی اختیار کرتا ہے، اور اگر کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے تو خوشی سے وہ جشن بھی نہیں مناتا، بلکہ صرف ایک مسکراہٹ سے جو ہے اس کا تواضع کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ جو ہے کھونے اور پانے کا مسئلہ ایک طرح سے اس کو دکھتا ہے، اور کسی کا اس کو خوف بھی نہیں ہو، یعنی کسی سے ڈرے نہیں، چاہے کتنا بڑا سے بڑا کوئی عہدیدار اس کے سامنے آ جائے اور اس کو ڈرانے کی کوشش کرے تو وہ نہیں ڈرے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے عطا پر اس کو بھروسہ ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے، اور غیب کی چیزوں کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، یعنی جاننے سے میرا مراد ہے غیب پر اس کو ایمان ہے، غیب پر یقین ہے، اس لیے وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ ہمیشہ جان کی بازی لگا دیتا ہے اور ہر نقصان کو اٹھانے کے لیے وہ تیار رہتا ہے، کبھی بھی کسی کی آب و بھگت نہیں کرے گا، صرف اللہ اور اللہ کے دوستوں کی وہ عزت و احترام کرے گا۔ یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اپنے لیے بھی وہ وہی پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اس کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لیے بھی وہ وہی پسند کرتا ہے، یعنی وہ ہر بندے کو، ہر مخلوق کو پہچانتا ہے، کیونکہ وہ معرفت والا ہوتا ہے، اسی لیے معرفت کی آنکھ سے وہ دیکھتا ہے تو سب میں اس کا نور نظر آتا ہے، اور سب کو وہ بہتر جانتا ہے، سب مخلوق کے آئینے میں وہ رب کا تجلی دیکھتا ہے، رب کا دیدار کرتا ہے، اسی لیے وہ کسی دوسرے کو بھی ہیچ نظر سے نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صرف امتیاز و حق و باطل کا رکھتا ہے تاکہ حق کے ساتھ کھڑا ہو سکے اور باطل کے ساتھ اس کا جو ہے مقابلہ کر سکے۔ ان چیزوں میں وہ صرف امتیاز رکھتا ہے، کیونکہ حق و باطل کا امتیاز رکھنے کی حکمت بھی ہے اور وہ ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم باطل کو بھی حق سمجھ لیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ قرآن فرقان کی مقصدیت ہی فوت ہو جائے گی، اور تمام چیزیں جو ہے مل جل کر کے جب ایک ہو جائے گی تو پھر حق باطل میں مل جائے گا، جس سے کیا ہوگا؟ اسلام اور مقصد اسلام فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا حق اور باطل کی پہچان ہونی چاہیے، اور پہچان ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایمان والے لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور باطل سے مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ بھی حسن اخلاق کے ساتھ کرتے ہیں جہاں تک ممکن ہوتا ہے۔ تیگو شمشیر کی ضرورت آخر میں پڑتی ہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ تیگو شمشیر چلانے کے باوجود بھی وہ حق کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیشہ ان کے خیالات پاک ہوتے ہیں، اس لیے وہ دشمنوں کو بھی ہمیشہ معاف کرتے ہیں، اور اس قدر جو ہے معرفت و عرفان کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو اپنے کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ان چیزوں کی دلیلیں جو ہے مختلف کتب میں اور مختلف تواریخ میں اور اخلاق حسنہ میں اور اسوۃ حسنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے سیرت و کردار میں بالکل جو ہے ڈیٹیل سے دیکھا، پڑھا اور سنا سمجھا جا سکتا ہے۔ امید ہے میری یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، لہٰذا ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایمان کی دلیلیں کیا ہے۔ یہ 4 پوائنٹ کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی دلیل یہی ہے، اور یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو یقیناً ایمان نہیں ہے۔ اس بات کو بالکل مکمل سمجھ لیں اور اس کو پوری طرح سے جو ہے گانٹھ باندھ لیں۔ امید ہے میری کوشش کامیاب ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔